اگر ہم دنیا کے 10 امیر ترین افراد پر ایک نظر ڈالیں تو ان میں سے سب سے اوپر ایلن مسک ہے۔ ایلن مسک کون ہے؟ ایلن مسک دنیا کا امیر ترین شخص کیسے بنا؟ آخر ایلن مسک نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے؟ تاریخ کی تلاش کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایلن مسک 28 جون 1971 کو پریٹوریا جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا۔ سن 1979 میں ان کے والدین کے طلاق کے بعد 9 سالہ ایلن مسک اور اس کے چھوٹے بھائی کمبل نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1983 صرف 12 سال کی عمر میں ایلن مسک نے بلاسٹر نامی ایک گیم تیار کی جو ایلن مسک نے ایک کمپیوٹر میگزین کو $500 میں فروخت کی۔ یہ ایلن مسک کا پہلا کاروباری منصوبہ تھا جس سے ایلن مسک نے $500 کمائے۔ جنوبی افریقہ میں ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایلن مسک اپنی ماں، اپنی بہن توسکا اور اپنے بھائی کمبل کے ساتھ کینیڈا چلا گیا، جہاں اس نے کنگسٹن انٹاریو میں کوئنز یونیورسٹی میں 2 سال تک تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے پنسلوانیا یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی، فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ پنسلوانیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایلن مسک اور ہم جماعت نے 10 بیڈ روم کا ایک گھر کرائے پر لیا اور اسے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کے پہلے کاروباری تجربات میں سے ایک تھا۔ پنسلوانیا یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد ایلن مسک نے اپنی پی ایچ ڈی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا سفر کیا، لیکن پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہونے کے صرف 2 دن بعد ہی اس سے دستبردار ہو گئے۔ پی ایچ ڈی پروگرام چھوڑنے کے بعد ایلن مسک نے 1995 میں اپنے بھائی کمبل کے ساتھ زپ2 کی بنیاد رکھی۔ یہ ایلن مسک کا پہلا کاروبار تھا جس سے ایلن مسک نے اخبارات کو آن لائن سٹی گائیڈ سافٹ ویئر فراہم کیا۔ ایلن مسک کی محنت رنگ لائی جب کامبیک نامی کمپنی نے زپ2 کو $341 ملین میں خریدا، جس سے ایلن مسک کو $22 ملین ملے۔ یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے بعد ایلن مسک نے ایک آن لائن X.com کمپنی شروع کی۔ اس نے 1999 میں زپ2 کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں سے $10 ملین کا استعمال کرتے ہوئے اس کمپنی کا آغاز کیا۔ 1 سال بعد X.com پیٹر تھیل کی قائم کردہ مالیاتی اسٹارٹ اپ کنفنٹی کے ساتھ ضم ہو گیا اور اس طرح پے پال کا قیام عمل میں آیا۔ ایلن مسک کو پے پال کا CEO نامزد کیا گیا، لیکن یہ زیادہ دن نہیں چل پایا۔ اکتوبر 2000 میں ایلن مسک نے پے پال کے کو فاؤنڈرز کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع کر دی۔ وہ اپنی سروسز کو فری یونکس آپریٹنگ سسٹم سے مائکروسافٹ ونڈوز میں منتقل کرنا چاہتا تھا، جس پر پے پال کے بورڈ نے اس کو برطرف کر دیا اور تھیل کو نیا CEO بنا دیا گیا۔ لیکن جب 2002 کے آخر میں اے بی نے پے پال کو خریدا تو ایلن مسک کو ایک اور نقصان پہنچا۔ پے پال کے واحد اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر کے طور اس نے اے بی کے ادا کردہ $1.5 بلین کی قیمت میں سے صرف $165 ملین حاصل کیے۔ سن 2002 میں ایلن مسک نے پے پال کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں سے $100 ملین کے ساتھ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جو اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز یا اسپیس ایکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسپیس ایکس کا طویل مدتی مقصد مریخ پر نو آبادی کو آسان بنانا، یعنی عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تاکہ وہ مریخ پر بآسانی رہ سکے اور اپنا گھر بنا سکے۔ سن 2004 میں مسک نے الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا میں سرمایہ کاری شروع کی۔ اس نے کمپنی میں ایک فعال کردار ادا کیا اور پہلی الیکٹرک کار روڈسٹر تیار کرنے میں مدد کی۔ سن 2006 میں ایلن مسک کو ٹیسلا کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ وہ اب اس کے CEO بھی ہیں۔ لیکن اسپیس ایکس، ٹیسلا اور سولر سٹی کے درمیان ایلن مسک تقریباً ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ سن 2008 کو زندگی کا بدترین سال قرار دیتے ہیں۔ ٹیسلا پیسہ کھوتا رہا اور اسپیس ایکس کو اپنا فیلکن 1 راکٹ لانچ کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ سن 2009 تک مسک صرف زندہ رہنے کے لیے ذاتی قرضوں پر زندگی گزار رہے تھے۔ کرسمس 2008 کے آس پاس مسک کو 2 خوشخبریاں ملیں۔
اسپیس ایکس نے خلا میں سپلائی فراہم کرنے کے لیے ناسا کے ساتھ 1.5 بلین ڈالرز کا معاہدہ کیا اور ٹیسلا کو آخرکار مزید بیرونی سرمایہ کار مل گئے۔ جون 2010 تک ٹیسلا کمپنی نے آئی پی او میں 226 ملین ڈالر اکٹھے کیے، جو 1956 میں فورڈ کے بعد عوامی سطح پر جانے والی پہلی کار کمپنی بن گئی۔ سن 2015 کے آخر تک اسپیس ایکس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو دوبارہ فراہم کرنے کے لیے راستے میں بہت سارے ریکارڈ قائم کرنے جیسی اسائنمنٹس پر 24 لانچنگ کی۔ 2016 میں اسپیس ایکس فیلکن 9 نے دوبارہ قابل استعمال مدار راکٹ کی پہلی کامیاب سمندری لینڈنگ کی۔ اسپیس ایکس کے پاس 2020 میں 2 بڑے سنگ میل تھے۔ سب سے پہلے مئی میں اسپیس ایکس نے خلا میں خلابازوں کی پہلی لانچنگ کو مکمل کرنے کے لیے ناسا کے ساتھ شراکت کی۔ نومبر میں اسپیس ایکس نے 6 ماہ کے قیام کے لیے 4 خلابازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیج کر اپنی پہلی آپریشنل انسانی خلائی پرواز مکمل کی۔ اب ٹیسلا کے اسٹاک میں اضافے کے بدولت ایلن مسک کی مجموعی مالیت 242 بلین ڈالر سے ہے، جس سے وہ مارک زکربرگ، بل گیٹس اور بیزوس سے آگے دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایلن مسک کی سکسیس اسٹوری کہ کس طرح وہ دنیا کا امیر ترین شخص بنا۔